بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے آج ایک تفصیلی ٹویٹ سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے جو مدد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے مانگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کا ذکر کیا 27ویں آئینی ترمیم اب کوئی مت نہیں رہی بلکہ اس کا جو مجوزہ ڈاکیومنٹ، اس کا کرکس ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو کچھ اس کے اندر ہونے جا رہا ہے، جو کچھ پروپوز کیا گیا ہے، اس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر کر دیا، چاہے وہ عدلیہ میں ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہو، نئی آئینی عدالت کے حوالے سے ہو، NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کی جو شیئر ہے اس کے حوالے سے ہو، چاہے اس کا ذکر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تقرریوں کے حوالے سے ہو، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ مجوزہ طور پر موجود ہیں اس ترمیم کے اندر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وفاقی حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں، یا اس کے اوپر مشاورت جو ہوگی تفصیلی طور پر وہ سامنے آئے گی، جو نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آج پاکستان کے سینئر صحافیوں سے DGISPR نے ایک طویل ملاقات کی جس کے اندر بریفنگ دی گئی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے حوالے سے جو فگرز تھے وہ سامنے رکھے گئے، چند بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی گئی، افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر بات کی گئی۔ واضح طور پر پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں سے کسی صورت بات نہیں ہوگی، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور اس کا ریاکشن پاکستان کی جانب سے جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو اس پر ضرور انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، بس اتنا ہی کہوں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن مسلح افواج ہیں، یہ ضمانت قابل کو نہیں، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، فوج کے اندر کوئی عہدہ تخلیق ہونا ہے تو یہ حکومت کا اختیار ہے، ہمارا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول یعنی جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں ان کو انووک کرنے کی بات کی گئی، تو اس کے حوالے سے بھی DGISPR نے کہا کہ یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ یہ تمام معاملات اور اس سے جڑے اور بہت سے اہم سوالات جو کہ اس گفتگو کے اندر کیے گئے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو نامور پاکستان کے صحافی موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب اور علینا شکری صاحبہ، دونوں ہی آج DGISPR کی پریس بریفنگ میں موجود تھے۔ رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، آج جو گفتگو وہاں پر ہوئی، سب سے پہلے اگر جو اس وقت ایک ایشو چل بھی رہا ہے، ایک تاثر ہے، ایک امپریشن ملتا ہے کہ ایک بڑی ڈسکمفرٹ موجود ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں، اس سے متعلق ظاہری بات ہے کچھ سوالات جوابات بھی وہاں پر آئے۔ کیا تاثر ملا آپ کو سب سے پہلے جب سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے؟ بالکل ڈسکمفرٹ ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آرمی چیف نے جو جرگہ بلایا تھا اس میں ان کو نہیں بلایا، تو انہوں نے کہا میزبان کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جب انہوں نے اپیکس کمیٹی بنائی ہے اور اس میں سے ایک اور کمانڈر کو نکال دیا تو انہوں نے کہا یہ ان کی مرضی ہے۔ اور پھر یہ بھی گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ تو کچھ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ پشاور میں طالبان کا دفتر کھول دیں، مطلب پالیسی کے اوپر انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن وہ جو پولیٹیکل اس پہ وہ آئے نہیں، لیکن بات انہوں نے کی کہ دیکھیں ہم تو دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہ TTP کو اسٹیٹ کے ساتھ ہم بٹھائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ طالبان کے ساتھ اگر گفتگو ہے تو وہ کابل میں حکمران ہیں، ان کی لیجیٹمیسی پہ جو بھی کوسچن ہو، لیکن وہ کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی طرف سے دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جواب نہیں ہے تو پھر ہم نے جو کیا تھا ان کے ساتھ، جس کے چند گھنٹوں میں ترکی اور قطر سے انہوں نے مدد مانگی، تو بالکل ہم کو تیار ہیں اس بات کے لیے، ثالثوں نے بھی دیکھ لیا ہوا ہے، اور جو میکینزم بنانا ہے وہ یہی بنانا ہے، کوئی اور اس کے اندر کوئی بات چیت شامل نہیں ہے کہ آپ نے ان کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں افغان مہاجرین آئے تھے رشیا کے حملے کی وجہ سے، تو یہاں پہ تو کسی نے حملہ نہیں کیا، یہاں سے ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تھی، یہ وہاں بھاگے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہمارے والے کر دیں اگر آپ کے قابو میں نہیں آتے، ورنہ ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ بھی بتایا کہ یہ اب شہروں میں بسا رہے ہیں ان کو، TTA والے، TTP والوں کو اور BLA کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے بچ جائیں گے۔ تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو نیکسس انہوں نے جو بیان کیا پولیٹیکل کرمنل ڈرگ مافیا کا، جو تیرا وادی میں وہاں پہ خیبر ضلع میں پوسٹ کاشت ہو رہی ہے ہزاروں ایکڑ پہ، اور 1 ایکڑ 18 سے 25 لاکھ میں جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی حفاظت میں ان کے حوالے سے رعایت کرنے کے لیے کون بات کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کلیکٹرل ڈیمیج نہیں کر رہے،
پاکستان کی فوج یہ کام نہیں کر رہی. ہم تو انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یا تو آپ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں جو آپ کے پاس ہیں, یا ان کو افغانستان دھکیل دیں, یا آپ کچھ خود منتقل ہو جائیں تو ہم ان کو 2 دن میں سیدھا کر کے فارغ کر دیں گے. تو ہم تو یہ نہیں کر رہے, ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر صوبائی حکومت ظاہر ہے, ان کے وزیر اعلیٰ کا بیان بھی آیا تھا جو میں نے خود سوال بھی پوچھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جی وہ تو الیکٹرل ڈیمیج کے اوپر قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو فوج اور لائن فورسز ایجنسیز کے خلاف ہے, جبکہ وہ کر نہیں سکتے. آپ خود جانتے ہیں کہ کرمنل پروسیجر ایکٹ کے اندر تو ترمیم اگر صوبے کے ساتھ تنازع بھی ہو جائے تو وفاق پریویل کرتا ہے. تو یہ تو وہ صوبائی حکومت آ رہی ہے اس ایجنڈے پہ جس کے تحت وزیر اعلیٰ آئے ہیں. وہاں پہ ایک پشاور کے صافی دور کی کوڑی بھی لائے تھے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نا, خیبر تو ضلع ہے وزیر اعلیٰ کا اور آپ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری بات سے کیسے آپ کو تاثر ملا کہ ہم کوئی وہاں آپریشن کر رہے ہیں, اور اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہم بتا کے کرتے ہیں, چھپا کے نہیں کرتے. ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں اور یہی ہماری پالیسی ہے. اچھا علینا, کیونکہ آپ بھی وہاں موجود تھی, یہ جو سوال ہوا گورنر راج یعنی ایمرجنسی پروویژن انووک کرنے کا, جس کا جواب رپورٹ ہوا جو وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا یہ حکومت کا اختیار ہے, آپ کی کیا اسیسمنٹ تھی کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈسکمفرٹ تو نظر آتا ہے, بٹ وہ ایک پیسفل کوہیبیشن کی بھی صورتحال آپ کو سینس ملتی ہے کہ ہوگی, بٹ سینس کیا ہے آپ کی کہ یہ حالات خراب ہوں گے یا یہ چلتا رہے گا معاملہ ایسے ہی with these adjustments؟ جی منیب صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. منیب صاحب آپ نے درست کہا, جب یہ سوال ہوا تو اس سے جو سینس میں نے ڈرا کی وہ بظاہر تو یہی تھا, کیونکہ ڈی جی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ وفاق کی صوابدید ہے, جو ادارہ ہے وہ ریاست نہیں ہے, ادارہ جو ہے وہ ریاست کے ماتحت ہے, لیکن گورنر راج سے متعلق انہوں نے بظاہر تو ایسا ایک نظر آیا, ایک جو اگر وہاں پر موجود جو ہے وہ لوگ یہ اخذ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ وفاق کا ڈومین ہے اور اس کے حوالے سے they can perhaps proceed, کیونکہ بہت جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے بہت واضح انداز میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ باور کرا دی گئی ہے ان تمام عناصر کو کہ جو اس پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس میں انوالوڈ ہے, وداؤٹ نیمنگ اینی پارٹی, بٹ سب کو وہاں پر موجود تمام پارٹیسپینٹس کو پتا تھا کہ کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے. جب تیرا اور خیبر کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ جس طرح سے وہ ڈرگ ٹریفکنگ پورا کاروبار سرگرم ہے, مافیا کی سرپرستی ہے, دہشت گرد کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ بھتہ کلیکٹ کر رہے ہیں, واپس سے افغانستان وہ اماؤنٹ بھیجا جا رہا ہے, کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک زیرو ٹالرنس کی انہوں نے آج بھی ریٹریٹ کیا کہ ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی ادارے کی, اور بالکل جہاں ہمیں بتایا گیا کہ آئی بی اوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں اگرچہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں, آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں. سو بظاہر تو جو یہ چیموگوئیاں ہم جو سن رہے ہیں کہ گورنر راج جو ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ چیزیں سرفیس نہیں کرتی, اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. سو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بھی حوالے سے ہم یہی کچھ بازگر سنتے تھے, اور آج فائنلی اس طرف بھی جو ہے وہ معاملات ہمیں اب نظر آ رہے ہیں بلاول صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد. سو گورنر راج پہ وفاق کا انہوں نے کہا یہ ان کی صوابدید ہے, وہ انہوں نے جس طرح سے بھی اب وہ پروسیڈ کریں گے, بٹ خیبر پختونخوا کے لیول پہ جہاں پر آج بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ ضرور سامنے رکھا گیا ہے بات کے جو نیکسس ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, یہ بھی ڈی جی صاحب نے کہا کہ تیرا میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے, آپریشن کیا جاتا ہے بار بار اینڈ تواتر کے ساتھ اوور دا اسپین آف لاسٹ فیو ایئرز, جس طرح سے اس ایریا کو کلیئر کیا جاتا ہے, لیکن واپس سے پھر دہشت گردوں کو وہاں پہ لا کے سیٹل کر دیا جاتا ہے. سو بہت بڑا ایک سوال جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ پہ عائد ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر ہے اس کی سرپرستی, دہشت گردوں کو سرپرستی حاصل ہے, اور وہاں پر جو گورننس کے معاملات ہیں اس کی سویلین حکومت نہیں دیکھنی ہے, کیسے وہ واپس آ جاتے ہیں, کیسے پورا ایک کاروبار وہاں پر سرگرم ہے. لیکن بظاہر تو دکھائی یہی دے رہا ہے کہ وداؤٹ اینی فردر میرے خیال سے ایک زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ادارہ آگے بڑھے گا آپریشن کے حوالے سے, اور بہت ہی کلیئرلی یہ میرے خیال سے یہ بات رکھ دی گئی ہے. اور بلکہ آئی ول کوٹ ڈی جی صاحب when he says کہ جن کو افغانستان کے لیے بہت پیار ہے, آج بتایا گیا کہ جن کو بہت پیار ہے وہ وہیں پر چلے جائیں, we will be better off, we will be well off without them, he said.